बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यकीनन आप खैरियत से होंगे। जमात पंजम इस्लामियात का लेक्चर है बेटा जी। आज लेक्चर नंबर 6, ये आखिरी हमारा लेक्चर है। लेकिन इसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे जो आपने हल करने होंगे, और इंशाल्लाह दोहराई भी साथ साथ चलती जाएगी। और उम्मीद है अल्लाह से कि हम जल्दी ही मिलेंगे, स्कूल में जल्दी ओपन हो जाएगा। देखिएगा, पहला हमारा आज का जो उन्वान है बुर्दबारी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। मुसीबत के वक्त सब्र करना, बर्दाश्त करना, नाशाइस्ता रवैये को बर्दाश्त करना, यानी किसी के गलत बात को बर्दाश्त करना, नरमी से पेश आना, रहम करना, गुस्से पर काबू करना। क्या आप इसकी ताकत रखते हैं कि आप उससे बदला ले लें? बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद उसको क्या कर देना, काबू अपने आप को रखना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? बुर्दबारी के बारे में। जी बेटा जी, पहले हम बुर्दबारी के बारे में पढ़ेंगे कि बुर्दबारी चीज़ क्या है। बुर्दबारी का मतलब है मुसीबत के वक्त सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त करना, किसी के नाशाइस्ता रवैये को दरगुजर करना, यानी इंतकाम की ताकत रखने के बावजूद किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त करना। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बुर्दबारी इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी तभी कामयाब होगी जब हम बुर्दबार होंगे। ठीक है, आगे आइएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें। बेटा जी, हमारी ज़िंदगी की हर बात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर गुजरती है। तो इस बुर्दबारी के मुतालिक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें दी गई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुरा सलूक किया। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी, पत्थर बरसाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए इनकी हदायत के लिए दुआ की। बेटा वो किस्सा पढ़ा था ना ताइफ वालों का, कि ताइफ वालों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तबलीग देने गए तो इन्होंने शरारती लड़के, बदमाश लड़के आपके पीछे लगा दिए जो आपको गालियाँ देते थे, पत्थर बरसाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि आप लहू लुहान हो जाते थे, और जब आप थक हार के बैठते तो वो दोबारा आपको उठाकर क्या करते थे, मारना शुरू कर देते थे। बेटे ये वही ताइफ का वाक़या है, उसके बारे में बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ। चंद साल बाद ताइफ के यही लोग जब मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, और जब तक मदीना में ठहरे इनकी खूब खातर तवाज़ा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मर्तबा भी न जतलाया कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। हम होते तो हम फ़ौरन बदला लेने पर आ जाते, यही बात थी ना। आगे देखिएगा, इरशाद नबवी है, रहम करने वालों पर रहमान यानी अल्लाह ताला की ज़ात रहम करता है। और उन्होंने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आगे देखिएगा, गज़वा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ज़ख्म आए। पता है ना, गज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत भी शहीद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत भी शहीद हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए बद्दुआ ना फरमाई, बल्कि ये दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? ए अल्लाह ताला मेरी कौम को हदायत दे, ये मुझे नहीं जानती। ठीक है, ज़ाद बिन साना कबूल इस्लाम से पहले क्या थे, यहूदी थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कुछ कर्ज़ लिया और मुकर्ररा तारीख तक वापस करने का वादा किया। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्ररा तारीख से पहले ही रकम मांगने आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची और गुस्ताखी से कहा, तुम टाल मटोल करके मेरी रकम दबा लोगे। हज़रत उमर को गुस्सा आया, तलवार लेकर ज़ैद की तरफ बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगले पेज की तरफ आए, पेज नंबर 73 की तरफ, 73 की तरफ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोका और मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उमर, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे कहते कि कर्जा अदा करो, और ज़ैद से कहते भाई नरमी करो। यानी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था उमर, तुम्हें हम दोनों को सलाह देनी चाहिए थी। आगे देखिएगा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्जा अदा कर दिया, बल्कि इसे तोहफे में खजूरें भी दी। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी से इतने मुतासिर हुए कि मुसलमान हो गए। आगे देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी के बारे में इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? पहलवान वो नहीं जो मुखालफत को शिकस्त दे, बल्कि पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ठीक है बेटा जी, आज से आपने भी अपने गुस्से पर काबू रखना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में से एक तालीम है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग उस शख्स पर
حرام ہے، جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو اور لوگوں کے قریب آنے والا ہو۔ سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے مزاج میں تیزی نہیں رکھنی، ہم نے اپنے آپ کو نرمی اختیار کرنے والا بنانا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے قریب رہنے والا بنانا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کتنی بار دہرائے؟ 3 بار، اور 3 بار کا غصہ نہ کیا کرو۔ ہمیں بھی اپنے غصے پر کیا کرنا ہے؟ قابو رکھنا ہے۔ بردباری کی اہمیت آگے دیکھیے گا۔ لاسٹ ہمارا عنوان بردباری کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود قدرت کے غصے کو ضبط کرے، یعنی غصے کو قابو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر خاص انعام عطا فرمائیں گے۔ خاص انعام جنت، جنت کے باغات، حوض کوثر، یہ سارے انعامات میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بردباری سے پیش آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ بیٹے ارشاد نبوی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نرم اور مہربان ہے، نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ بیٹا جی یہ جو حدیث لی گئی، حدیث کی بڑی کتابوں بخاری ترمذی میں سے ایک ہے، مسلم، وہاں سے لی گئی۔ آگے دیکھیے گا۔ اب ہم بلند خوانی کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنا کتابی کام کرنا۔ چلیں جی بیٹا جی اپنے کتابی کام کی طرف آتے ہیں۔ حصہ الف کو حصہ ب سے ملانا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کون سا عنوان تھا ہمارا؟ بردباری انتہائی ضروری ہے۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ زید بن ثانہ قبول اسلام سے پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے۔ اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ قرضہ ادا کرو۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری سے اتنے کیا ہوئے؟ متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ آگے بیٹا جی ہم اپنی خالی جگہ اور درست جواب کی نشاندہی کی طرف آئیں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ درست جواب کی نشاندہی خالی جگہ کی صورت میں آ سکتی ہے، خالی جگہ درست جواب کی نشاندہی کی صورت میں آئیں گے، اور اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ بلند خوانی کرتے ہیں، بلند خوانی میں سے کچھ بھی آپ کا MCQs کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کا خالی جگہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ چلیں جی دیکھیے گا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ڈیش لیا۔ کیا لیا تھا آپ نے؟ قرض لیا تھا۔ پہلوان تو وہ ہے جو ڈیش کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کس کے وقت؟ غصے کے وقت۔ دوزخ کی آگ اس شخص پر ڈیش ہے جو مزاج کا تیز نہ ہو، حرام ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دان شہید ہوئے تھے؟ 2۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی، تم زمین والوں پر رحم کرو، ڈیش والا۔ ڈیش والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، یعنی آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زید بن ثانہ مقررہ تاریخ سے پہلے ہی رقم مانگنے آگے، یعنی قرض مانگنے آگے، جو قرض دیا تھا، ٹھیک ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے گا۔ بیٹا جی ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ غصہ نہ کیا کرو۔ کس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دان شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنے والے کو کیا نام دیا؟ پہلوان۔ کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا؟ کن لوگوں نے؟ مکہ والوں نے؟ نہیں، طائف والوں نے۔ زید بن ثانہ قبول اسلام سے قبل کیا تھے؟ کیا تھے؟ یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز سے متاثر ہو کر زید نے اسلام قبول کیا؟ آپ کی بردباری سے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس کے بعد ہم اپنی نوٹ بک اوپن کریں گے۔ نوٹ بک اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام ہوتا ہے، ہم نے تاریخ لگانی ہے۔ تاریخ لگانے کے بعد ہم نے دن لگانا ہے۔ دن لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عنوان لکھنا ہے۔ عنوان ہمارا کیا ہے؟ عنوان بردباری۔ بیٹا جی بردباری ہمارا عنوان ہے، تو ہم نے اپنا ٹائٹل پیج میں ہم ریڈی کر سکتے ہیں۔ نیچے ہم یہی ساری باتیں لکھ کر، ٹھیک ہے، ان کو کلر کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے اگلے پیج کی طرف آنا ہے۔ اگلے پیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، حاشیہ ضرور لگانا ہے۔ سوال نمبر 1، بردباری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر پہلی ہی لائن میں۔ بردباری کا مطلب ہے مصیبت کے وقت صبر و تحمل اور برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا،
پھر ہم نے لکھنا ہے سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے بردباری سے کام لینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ تو بیٹا جی اس کا جواب ہم لکھ کے آگے لکھیں گے بردباری سے کام لینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے. ترجمہ کہ متقین غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. سورہ آل عمران سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آنسر ہے. آگے دیکھیے گا سوال نمبر 3 آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد لکھنا ہے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بردباری کا مظاہرہ کیا. تو سوال نمبر 3 کا جواب آپ نے غزوہ احد کے بارے میں لکھنا ہے. پیراگراف آپ نے پڑھا تھا. غزوہ احد میں کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یہ دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی. سوال نمبر 4 لکھنا ہے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جی یہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 73 پر. پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو شکست دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. آگے سوال نمبر 5 آپ نے لکھنا ہے بردباری کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا صفحہ نمبر 73 پہ ہے. بردباری کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوجود قدرت کے غصے کو ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر خاص انعام عطا کریں گے. آگے آئیے گا سوال نمبر 6 جب طائف کے لوگ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جی جواب نمبر 6 ہے ہمارا جب طائف کے لوگ، یہ ہے دیکھیے گا صفحہ نمبر 72 میں ہے. جب طائف کے لوگ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. وہ جب تک مدینہ میں ٹھہرے ان کی خوب خاطر توضع کی. آگے آئیے گا سوال نمبر 7 کی طرف اور آخری سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے سلسلے میں زید بن سعانہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زید کا قرضہ ادا کر دیا بلکہ اسے تحفے میں کھجوریں بھی دیں. ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ہمارے سوالات کے جوابات تھے. اسی طرح جس طرح ہم کلاس کا کام کرتے ہیں، سوال لکھ کر پھر سوال لکھنا ہے، جواب لکھ کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، پھر جواب دینا ہے اور آخر میں ختمہ لائن ضرور لگائیے گا. حاشیہ لگا کر بہت اچھے طریقے سے لائن چھوڑ کر کام کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.